رشتہ دار، دوست، کسی کی فلاں بچی واپس اپنے میکے آئی بیٹھی ہے، تو خواتین کا جو ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غلطی کس کی ہے. کوئی کہے گی 100% ساس کی، کوئی کہے گی کہ لڑکی کی، کوئی کہے گی کہ اس کے والدین کی، کہ انہوں نے اس کو بہت پیمپر کیا ہوا تھا. مطلب ہر ایک کسی نہ کسی کو، ہم کیوں خدا بن گئے اس زمین پر؟ ہم کیوں جج بن گئے ہیں؟ ہم کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ کیوں ہم دوسروں کو غلط؟ حالانکہ اچھا پھر کہتے ہیں کہ میری تحقیق ہی ہے، جہاں تک میرے علم میں ہے نا. بھئی آپ کا علم کون سا کامل ہے، یا آپ کو کون سا صحیح معلوم ہے؟ اور پتہ ہے اس پہ اچھا بچے کو بھی چھوڑ کے آ گئی. ویسے اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. حالانکہ آپ کا کیا لینا دینا، آپ کو کیا پتا. میں کہتی ہوں ایسے معاملے میں کہ ایک ہی جملہ کہہ دیا کریں، قدر اللہ ما شاء فعل، اور مجھے کچھ معلوم نہیں. یہی ان کا معاملہ، اس کو چھوڑ دیں. یہ بڑی دل کو دکھی کر دینے والی بات ہے نا. اور پتہ ہے کیا، ہم جو دوسروں کے بارے میں یہ فتاوا دے رہے ہوتے ہیں نا، یقین کریں اپنے اوپر رکھ کے سوچیں نا، اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتا نا شاید ہم اس سے بھی ورس کرتے، شاید ہم اس سے بھی بدتر کرتے. اللہ اکبر. اپنی اچھائیوں کو کمپیئر کرنا، دوسروں کی غلطیوں کو بیان کرنا، یہ چھوڑ دیں. اور یہ کیا ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنی رائے دیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے میں ٹانگ اڑائیں، ہر معاملے میں اپنی رائے دیں؟ خاندان میں مطلب آپ کے رشتہ دار کی رشتہ دار، بیٹی کے سسرال، سسرال کا کوئی فرد، اس کا کچھ ہوا، کیا آپ کی رائے زمیں دینا اہم ہے؟ آپ رسپانسیبل ہیں؟ آپ کو کس نے مفتی جج بنایا؟ یا آپ کیا یہ ضروری ہے بتانا کہ واقعی کسی کی غلطی ہے؟ یقین کریں بعض اوقات کسی کی غلطی نہیں بھی ہوتی، پھر بھی معاملات ہو جاتے ہیں. بعض اوقات غلطی نہیں بھی ہوتی، دونوں ہی اچھے ہوتے ہیں. کیا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان، ان کے رشتوں میں صحابیات ہیں، صحابہ ہیں، ان کے گھروں میں جھگڑے نہیں ہوتے تھے؟ یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں، نصیحت ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اپنی رضامندی کا قرآن میں سرٹیفکیٹ دیا. اور صرف وہی نہیں بلکہ فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، سورہ حجرات میں ہے کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں قتل و غارت کریں. اب قتل و غارت کے باوجود اللہ نے ان کے جرم کا ذکر کیا ہے کہ اقتتلوا، وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، مگر اس کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا؟ من المؤمنین، یعنی قتل و غارت کرتے ہوئے، حد درجہ لڑتے ہوئے بھی وہ مومن ہوتے ہیں. تو کیا ہمارا یہ ضروری ہے کہ ان مومنوں میں سے کسی ایک کو غلط کہنا؟ بعض اوقات یہ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کو نا دوسرے کے لیے اللہ نے امتحان بنایا ہے، اور دونوں ہی قابل ترس ہیں دونوں. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام ان کے لیے کر سکیں، کوئی صلح کا یا حق دلوانے کا یا کسی ایک کو روکنے کا، ہمارا یہ کام نہیں ہوتا. ہمارا بس یہ ہوتا ہے گپ شپ، ایک ٹاپک چاہیے، ایک بندہ چاہیے جس پر سب تیر اندازی، زبان درازی کر سکیں. تو یہ نہیں کرنا. آپ اس میں سے نہیں گزرے تو عافیت اسی میں ہے کہ آپ دوسروں کے معاملات میں مت بولیں، خاص طور پر جو نیگیٹو ٹاک ہے. اللہ کے لیے کچھ تو ایسا کریں، کچھ تو ایسا کریں کہ جہاں کہیں تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہو نا، آپ اس کو ختم کر دیں، ان کو چپ کرا دیں. اور اس کی اتنی بشارت ہے، اتنی بشارت ہے. صرف یہی نہیں کہ بندہ غیبت سے بچ جاتا ہے، اعمال نامہ محفوظ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے، ورنہ تو اپنی نیکیاں دوسروں کو دینے والی بات ہے نا. نہ صرف یہ کہ غیبت سے بچ جاتا ہے جو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طرح یہ کہ نام اعمال محفوظ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کو معلوم ہے نا کہ محشر کے وقت، محشر کے دن جب قبروں سے ساری مخلوقات نکلیں گی، انسان نکلیں گے تو کس حال میں ہوں گے؟ حفاتن عراتن غرلا، ننگے پاؤں، ننگے جسم. اور حدیث میں ہے کہ یعنی ختنہ نہیں کیا ہوا ہوگا، بالکل وہ جو پیدائشی فطری حالت ہوتی ہے نا اس پر وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی، الناس والرجال، عورتیں مرد سب اکٹھے؟ آپ نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک ہوگا کہ کسی کو کسی کا حال معلوم نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہوگا. اب آج کل یہ ساری برائیاں ہم میں ہیں، اس میں وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں. ہم اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں، تبھی تو خود اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں. دوسروں کے معاملات میں
کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق جہاں تک میں نے انکوائری کی ہے نا، مجھے نا وہ بچی کی ماں ملی تھی یا اس کی ساس ملی تھی یا فلاں، میں نے ان سے پوچھا ہے. یہ چیز اہمیت ہی نہیں لگتی. کسی ایک کا کوئی مسئلہ ہو سکتا، کوئی نفسیاتی مریضہ ہو سکتی ہے، کوئی جذباتی ہو سکتی ہے، کوئی کچھ. آپ کو کیا پتا کہ وہ کب سے کتنے عرصے سے سب کچھ آہستہ آہستہ زہر ہو رہا تھا اور اب بلاسٹ ہوا ہے. لہٰذا کسی ایک پر الزام نہ دیا کریں اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کریں، اور جس بڑھنے پر تنقید ہو رہی ہو اس کی طرف سے دفاع کیا کریں. جس کے خلاف بات جاری ہو نا، اس کی طرف سے فوراً کوئی اس کی اچھی بات آپ کو یاد ہو نا، وہ بیان کر دیا کریں. اس کی طرف سے دفاع ہے اور اس کا اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو بندہ غیبت سے بچ جاتا ہے، دوسرا یہ کہ اپنا نامہ اعمال محفوظ ہوتا ہے. اس سے بھی بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جب سب ننگے ہوں گے تو اللہ ایسے شخص کو کہ جو کسی مسلمان بھائی کی اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ روز قیامت سب سے پہلے اسے اللہ عز و جل سے عزت کا لباس پہنائے گا. اللہ اکبر. ننگے جسم پر. اب آپ سوچیں کہ جب کپڑے نہ ہوں، بالکل ہی نہ ہوں، اور مل جائیں اللہ کی طرف سے عزت والا جوڑا، عزت کی پوشاک، تو کس قدر لالچ آنا چاہیے. چھوٹی موٹی کمپنیوں کی سیل کے لیے تو ہم بڑے وہ ہوتے ہیں کہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں برانڈ کا. دنیا کے عام بوسیدہ ہو جانے والے، پرانے ہو جانے والے، آؤٹ سٹائل ہو جانے والے نا، کہ آؤٹ آف فیشن ہو جانے والوں کے لیے ہم کریزی ہوتے ہیں. اللہ کی اس آفر کے لیے کیا کریز نہیں رکھیں گے؟ شوق نہیں رکھنا چاہیے. تو جہاں بھی بہت ہی پیاری بات ہے، تاکہ لوگ تو علماء کو بھی نہیں چھوڑتے، اور ایون کہ خاص طور پر جو میڈیا پر دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی نہیں چھوڑتے. تو جہاں کہیں کوئی بیڈ کمنٹ ہو یا جہاں کہیں آپ کی عام محفل میں کسی بندے کی کوئی برائی ہو رہی ہو تو یہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھ لیں، اخلاقی فریضہ، ایمانی رسپانسبلٹی کہ میں نے اس کی سائیڈ لینی ہے اور کوئی اچھی پازیٹیو بات کرنی ہے، تاکہ وہ جو اس پر الزام آ رہا ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. یہ اس کے لیے کچھ نہیں کرنا، یہ گویا آپ اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. اللہ عز و جل عزتوں والے لباس پہناتا ہے. اور ہم پڑھ رہے تھے کہ اس نے کیا کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُ، محاورہ کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی نعمتیں آپ کے لیے سزائیں نہ بنیں، کتنے ہی ایسے لوگ تھے کہ جن کی ترقی ان کے لیے جان لیوا ہوئی، ان کے گھر میں لے آئی ہوئی چیزیں ان کی، مطلب آپ دیکھیں شادی ہو رہی ہوتی ہے وہی تباہی کی وجہ بن جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، وہ عروسی لباس، موت کا لباس یا کفن بعض اوقات بن جاتا ہے، ہوتا ہے نا. تو اس سب سے بچنے کے لیے کبھی بھی محرومین کے ساتھ، محروم طبقے کے ساتھ اپنی چیزوں کا کمپیئر نہ کریں. یہ کہنا کہ میرے پاس تو یہ ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے اس دوست کو کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا یہ سب کہا، اور پھر اس کے سامنے اپنے باغ میں داخل ہوا. اچھا، اس کا باغ تھا. ہمارے اپنے گھر ہوتے ہیں، ہماری اپنی کوئی گاڑی بھی ہو سکتی ہے، ہماری اپنی کوئی آفس بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے نا جو جسے آپ اون کرتے، آپ کا پلاٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی دکان بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی چیز اس میں داخل ہوں اور اس کو دکھانا چاہتے ہوں جس کے پاس نہیں ہے، اس کو جتانا چاہتے ہوں جس کے پاس نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ اپنی ہی جان پر ظلم کرنا ہے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور پھر ساتھ ہی بڑے بڑے بول بولنا اللہ کو پسند نہیں. اس نے کیا کہا تھا؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور گارنٹیڈ لیا چیزوں کو. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہو، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ختم ہو. اب میں نہیں سمجھتا کہ ہم جیسے کہنا کہ میں نہیں سمجھتی کہ اب میری 7 نسلوں کو کچھ کرنا پڑے. میں نے اپنی نسلوں کے لیے، میں نے اپنی بیٹی کے لیے، میں نے اپنے بیٹے کے فیوچر کے لیے اب سب جوڑ لیے. اب اگر میں مر بھی گئی نا انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. ایسی باتیں کی جاتی. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہو. اور پھر وما أظن الساعة قائمة، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کوئی چیز ہے. اور پھر ہم یہ نہیں کہتے اگرچہ مسلمان ہیں لیکن اگلی بات کا ہمارا خیال ہوتا ہے. مثلا کہ جس رب نے دنیا میں مجھے اتنا دیا ہے اس کا مطلب ہے وہ راضی ہے. اللہ بڑا راضی ہے، اس نے مجھے یہ سب دیا ہوا ہے. جب اس نے یہاں سب دیا ہوا ہے تو وہ ہم بھی دے گا. یہ والے بول بولتے ہیں.
اس نے بھی یہی کہا تھا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. وہ رب کا منکر نہیں تھا، کافر نہیں تھا. اس نے کہا ربی، میرا رب. کتنی اچھی بات ہے. اس نے اپنے جملے میں یہ کہا ربی، اور یہ بھی کہا کہ جس رب نے مجھے یہاں دیا مجھے وہاں بھی بہت دے گا. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو وہاں بھی مجھے بہت ہی اچھا سب ملے گا. وہ جی گناہ گاروں کی، نیکوکاروں کی نیکیاں ان کے کام آئیں گی، اور اللہ کی رحمت ہم گناہ گاروں کے کام آئے گی. اس طرح کی امیدیں اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے اس جگہ کو، دنیا کو دار العمل بنایا ہے. جان بوجھ کے کام نہ کرنا اور پھر اجرت کی امیدیں رکھنا، یہ خالی ہے. اس کے ساتھی نے جواباً کیا کہا، ہم بھی جب کوئی ایک سسٹر فون پر دوسری سسٹر سے، یا جیسے نیولی ویڈ کوئی برائڈ ہے اس سے پوچھیں ہاں تمہیں منہ دکھائی میں کیا ملا، یا ہاں تمہارے سسرال والوں نے کیا کیا، ہاں یا سسرال والے پوچھیں کہ کیا تمہارے ناشتے میں کیا آیا، یا تمہاری ماں نے کیا دیا، یا اسی طرح کے جو رشتوں کے وقت میں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایک تو ہے کہ جس نے غلط بولا، پھر اگلا اس کے جواب میں اس سے بھی برا بول دیتا ہے. یہ بڑا اہم ہے. اس وقت خیر کی نصیحت ہی کرنی چاہیے کہ ہاں یہ سب چیزیں اللہ نے دی ہیں، عارضی ہیں، تو ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے. یہ تقویٰ کے ساتھ، ورنہ جیلسی میں آ کے یا اسی طرح مقابلے بازی میں، نفرت میں اور زیادہ گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ اس مثال سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اس کا ساتھی اسے جواب دیتا ہے أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. فوراً رب کی بات، لٹرلی اللہ اکبر کبیرہ. آپ ایسے کیوں نہیں کرتی، ہم ایسے کیوں نہیں بن جاتے کہ ہم بازار جائیں، وہاں پر کسی کو اپنی قرآن کلاس کے ساتھ جوڑ کے آئیں. آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ ہم ہاسپٹل جائیں، دنیا کے اپنے علاج کے لیے، بیماریوں کے علاج کے لیے جائیں، لیکن وہاں ڈاکٹر کو دین کی دعوت دے کے آئیں. اوور آل ہمیں اتنے عرصے سے قرآن کلاس کے ساتھ جڑے ہیں، کم از کم ہمارے اندر اتنا تو ایک ہونا چاہیے نا، اتنی سینس تو آنی چاہیے. ہم اتنی